باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ سورہ صف جو ہم نے شروع کی تھی تو اس کی ابتدا تھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید سے کہ ہر چیز زمین و آسمان کے اندر اللہ کی تسبیح خواں ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے لوگو جو تم ایمان لائے ہو ایسی بات کیوں کرتے ہو جو پھر کہتے ہو جو کرتے نہیں، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ چیز بہت زیادہ سخت ناپسندیدہ ہے کہ آدمی کہے کچھ اور کرے کچھ، یعنی جو کہتے ہو اس کو کرنا بھی چاہیے۔ تو اس کی شان نزول میں نے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ کی پسندیدہ چیز اختیار کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ چیز یہ ہے کہ اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر لڑائی کی جائے، جنگ کی جائے دشمن کے ساتھ، جیسے کہ سیسہ پلائی دیوار ہوتی ہے۔ یہ محبوب ترین کام اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے دین کی عظمت کے لیے نکلنا، یہ ہے محبوب کام۔ پہلے تو کہتے تھے کہ ایسا کوئی کام ملے تو ہم کریں، اور جب اللہ نے جہاد فرض کیا تو اب ڈھیلے پڑ گئے ہو، تو یہ ایسے کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم بنی اسرائیل نے بے حد ستایا، یہاں تک کہ ان کو کہنا پڑا کہ اے میری قوم تم مجھے کیوں ستاتے ہو، کیوں ایذا پہنچاتے ہو، جب کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے باقاعدہ اپنی روش چھوڑی نہیں، اور وہ باقاعدہ آخر تک ان کو ستاتے رہے، ان کی باتیں نہیں مانتے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ چلو نہیں سیدھے ہوتے، نہیں نبی کی بات مانتے تو نہ مانو۔ تو یہ بات اس لیے فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ پڑا جو زندگی بھر آپ کو ستاتے رہے۔ مکہ مکرمہ میں تو آپ کے دشمن کھلم کھلا ستاتے تھے، اور مدینہ جانے کے بعد منافقوں کی جو جماعت پیدا ہو گئی وہ اپنے بن کے آپ کو ستاتے رہے۔ تو آپ کو تسلی دی کہ فکر نہیں کریں، اسی طریقے سے معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ اب دوسرا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، جو انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم اور آخری پیغمبر ہیں۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے نبی یوسف علیہ السلام ہیں۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہیں، تو ان کی اولاد میں سب سے پہلے یوسف علیہ السلام، سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، اور درمیان میں کوئی 4000 یا اس سے بھی زیادہ انبیاء کرام فقط اس قوم کے اندر گزرے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کو بھی انہی بنی اسرائیل نے جن میں موسیٰ علیہ السلام آئے، دیگر انبیاء آئے، تو سخت ستایا۔
ان کی نبوت کا انکار کیا، ان کو دجال تک کہا، گالیاں دیں، ماں پر الزام تراشی کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں چلتے ہوتے تو ان کے اوپر تھوکتے۔ یعنی اس قدر بدمعاشی ان یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَم، جب عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، ان کو بھی کہا اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں بھی تو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں، یہ میرے ساتھ یہ بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ مجھے کیوں بطور رسول نبی قبول نہیں کرتے بلکہ الٹا مجھ پہ الزام لگاتے ہو؟ یہ کیوں کرتے ہو؟ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے رسول ہونے کی پہچان یہ ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میں اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، سچا مانتا ہوں، بلکہ اسی کتاب کے احکامات پر چلتا بھی ہوں۔ اس لیے کہ ہر پیغمبر اپنے سے پہلے پیغمبر کی دین اور شریعت اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تو آئی ہوتی ہیں۔ تو اسی لحاظ سے میں بھی اپنے سے پہلے کتاب نازل ہونے والی جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب نیا رسول آتا ہے تو پہلے احکامات میں کچھ چینجنگ ہوتی ہے، مناسب کوئی احکامات میں رد و بدل، لیکن دین ایک ہی ہوتا ہے نبیوں کا، اصولی باتیں نہیں بدلتی، فروعی باتیں بدلتی ہیں حالات کے مطابق۔ تو مطلب کہ میں اصولی طور پہ وہی عقیدہ رکھتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو داؤد علیہ السلام کا تھا، جو سارے نبیوں کا تھا، لیکن اتنی بات ہے کہ میں رسول ہوں، مجھ پر بھی ایک کتاب نازل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ فروعی احکامات میں تخفیف لایا ہوں، کچھ کام ہلکے کیے ہیں جو پہلے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے سخت تھے۔ جیسے دوسری آیت میں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں اب بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں ان کو حلال قرار دے دوں گا۔ یہ شریعت ہے، حلال حرام میں کمی بیشی۔ تو بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں حرام قرار دے دی تھیں، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ چیزیں ناپاک ہیں، پاک چیزیں حرام، صرف ان کی سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، سزا کے طور پر۔ تو فرمایا اب چونکہ وہ زمانہ گزر گیا ہے اس لیے وہ چیزیں میں اب تمہارے لیے حلال قرار دے دیتا ہوں، جیسے اونٹنی کا دودھ وہ نہیں پیتے تھے، اور اس طریقے سے چربی ان پر جانوروں کی جو ہے وہ حرام تھی، باقی گوشت کھا سکتے ہو، چربی نہیں کھا سکتے ہو۔ اور اسی طرح پنجے والے جانور ان کے لیے، جن کا ایک ہی پنجہ ہوتا ہے نا بیچ میں ملے ہوئے، بطخ وغیرہ، وہ ان کے لیے منع تھے، حالانکہ جانور تو حلال ہے، پاک ہے۔ تو یہ ہوگا، شریعت میں کچھ ترمیم ہوگی لیکن اصول نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے احکامات پہلی شریعتوں کے تو نہیں بدلے، کئی ہماری شریعت میں تورات کے احکامات ہیں، انجیل کے ہیں، دوسرے پیغمبروں کے بھی ہیں، لیکن بہت سارے تبدیل کر دیا حالات کے مطابق۔ تو فرمایا کہ میری پہچان یہ ہے کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہے، تورات۔ دوسرا کام میرا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسمہ احمد، یعنی میں دو کام کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق، اور دوسرا کام ہے اپنے سے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری سنانا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی کوئی مجمع ہوتا، بیان ہوتا، تقریر ہوتی، تو یہ دونوں کام کرتے تھے، پہلی کتابوں کی تصدیق، انبیاء کی تصدیق، اور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری کہ اب میرے بعد وہ آنے والے ہیں،
اور اپنی اتنی وضاحت کے ساتھ بشارت سنائی کہ نام بھی بتا دیا، اسمہ احمد، کہ میرے بعد آنے والا نبی ان کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ یہ کام آپ کرتے رہے، اور آپ کی کتاب انجیل میں بھی یہی چیز درج، یعنی آپ 100 سال 150 سال سے پہلے کی کہیں انجیل کوئی ملے، اس میں باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام کا نام سریانی زبان، کیونکہ وہ سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی نا انجیل، سیریا کی زبان، تو سریانی زبان میں کیونکہ اصل کتاب اب ہے ہی نہیں ہے، سریانی زبان میں اصل کتاب کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے، نہ تورات کا پتہ ہے، لیکن تورات پھر کچھ نہ کچھ عبرانی زبان میں مل جائے گی، لیکن جو انجیل ہے اپنی اصلی زبان میں نہیں ہے، کہیں نام و نشان ہی نہیں اس کا۔ یہ سب جتنی انجیلیں ہیں یہ ٹرانسلیشن ہے، اب پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کیا اس میں رد و بدل کیا۔ تو بہرحال جو بائبل 100-150 سال پہلے کی ہے، اس میں جو انجیل کا پارٹ ہے آدھے جدید، تو اس میں باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ میں جاؤں گا، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں جاؤں گا اللہ کے پاس نا، اور آپ تمہارے لیے میں فارقلیت بھیجوں گا، فارقلیت بھیجوں گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی مطلب میری شریعت، میری نبوت کا زمانہ محدود ہے، میں جاؤں گا، اور جس کی نبوت ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، کبھی ختم نہ ہوگی قیامت تک، اس کو بھیجوں گا، وہ فارقلیت ہے۔ تو سریانی زبان میں فارقلیت احمد کا ہم معنی لفظ ہے، یعنی بہت زیادہ تعریف والا، بہت زیادہ تعریف والا۔ لیکن اب اس کے بعد جب انجیلیں اور چھاپیں، انہوں نے اس نام کو بیچ سے نکال دیا، فارقلیت کا لفظ نکال دیا، اس کی جگہ لکھ دیا مددگار۔ میں جاؤں گا اور میں اللہ کی طرف سے مددگار بھیجوں گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، اس لیے کہ فارقلیت لکھنے سے ان کو خطرہ تھا کہ یہ تو اسلام کی سچائی ظاہر ہو جائے گی، یہ تو نبی کی بشارت ظاہر ہو جائے گی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ لفظ کاٹ دیا۔ اسی طریقے سے انجیل میں، تورات میں حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی تھا کہ وہ 10,000 قدسیوں یعنی پاکیزہ صفات لوگوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا۔ فاران مکہ کے پہاڑوں کو کہتے ہیں، تو 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا، یہ فتح مکہ کی بشارت ہے۔ تو حضور 10,000 صحابہ کے ساتھ 8 ہجری کو مکہ میں آئے تھے اور مکہ فتح ہوا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گنتی ان کی گنتی کے ساتھ برابر ہو رہی ہے، تو لوگ اس سے اسلام کی سچائی کو سمجھیں گے، انہوں نے 10,000 کا لفظ کاٹ دیا ہے۔ اب اس میں لکھا ہے لاکھوں لوگ، کہ وہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ آئے گا، لیکن وہ فگر کاٹ دیا 10,000 کا، جو میچ کرتا تھا وہ صحابہ کے ساتھ۔ تو اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جو تورات انجیل میں تھیں حضور کی بشارت کے بارے میں، سب انہوں نے، اور آئے دن چینج کرتے رہتے ہیں۔ ان کی ایک ٹیم ہے باقاعدہ، ہر کوئی نہیں کر سکتے یہ کام، یعنی پوپ تو سب سے بڑا ہے نا، تو پوپ کے نیچے کچھ لوگ ہیں جن کی جو ٹیم ہے، ان کے کام ہے کہ وہ حالات حاضرہ کے تحت انجیل میں رد و بدل کریں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، گوجرانوالہ جو ہمارے یہاں پنجاب میں جگہ ہے گوجرانوالہ، تو وہاں کے عیسائیوں نے بڑا احتجاج کیا تھا، اور انہوں نے وہ آیات اپنے پرچے میں لکھ کے شائع کیں جو فی الحال انہوں نے انجیل سے نکال دی تھی۔ ان کے احتجاج کو کون دیکھتا ہے؟ نکالنے والی کی ٹیم نے نکال دی، بس ان کو اختیار ہے پوپ کی طرف سے۔ تو یہ آئے دن ایسا کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ تورات جب یہ انجیل جب نازل ہوئی
بیک وقت ہوئی ہے، سب کتابیں بیک وقت نازل ہوئی جی، ٹھیک ہے نا، لیکن سریانی زبان میں تھی، اس وقت وہی زبان بولی جاتی تھی، لیکن وہ اصل زبان میں ایک نسخہ بھی دنیا میں کہیں نہیں، ایک نسخہ بھی پتہ نہیں کہاں گئی، اس کی جگہ یہ ٹرانسلیشن ہو کر کسی زمانے میں 120 انجیلیں بنی تھیں، 120۔ جب قسطنطین اعظم مشرک تھا، جب اس نے عیسائیت کو قبول کیا، عیسائیت قبول کی، تو اس نے پادریوں کو اکٹھا کیا، 300 پادری اکٹھے کیے، انہوں نے کہا کہ میں اب عیسائی بن گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی حکومت کا نظام عیسائی شریعت کے مطابق چلاؤں، یہ تو بتاؤ کون سی انجیل صحیح ہے، یہ تو 120 ہے، کس کے مطابق چلاؤں، تم فیصلہ کرو سکا۔ تو وہ ایک عرصے تک ان کی میٹنگیں ہوتی رہیں آپس میں، لیکن کیا فیصلہ کریں گے، اصل کتاب ہو تو میچ کریں، اصل تو ہے ہی نہیں، تو بڑی مشکل ہوئی، کوئی ان سے حل نہ ہوا۔ آخر انہوں نے یہ حل سوچا کہ یوں کرتے ہیں، یہ ساری کتابیں ٹیبل پہ رکھتے ہیں، ٹیبل پہ رکھنے کے بعد ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد ٹیبل کو ہلائیں گے، جو گر گئیں وہ رد ہو گئیں، جو بچ گئیں وہ قابل قبول ہوں گی، ہم فیصلہ تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک تماشا انہوں نے بنایا، پہلے روئے دھوئے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ جو صحیح انجیل ہے وہ بچ جائے، ہم ہلائیں گے، تو جو خراب ہیں جو غلط ہیں وہ گر جائیں، جو صحیح ہیں بچ جائیں، اور رونے دھونے کے بعد پھر انہوں نے ہلایا تو یہ 4 بچ گئی جو اس وقت حصہ ہیں بائبل کا۔ اب جن کتابوں کے صحیح غیر صحیح ہونے کا انداز یہ ہے، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو واقعہ ہوا اس وقت اسلام آ چکا تھا یا نہ یہ پہلے کی بات ہے، قسطنطین کی بات ہے، اس وقت نہیں تھا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام لے کر بتایا کہ میرے بعد احمد نام کا نبی آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، حضور کا حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے کئی نام ہیں، اور میں محمد بھی ہوں، یعنی میرا نام میرے دادا نے محمد رکھا ہے، میں احمد بھی ہوں، ماں نے ہمارا نام احمد رکھا ہے، اس لیے کہ خواب میں ماں کو کوئی فرشتہ آ کے اس نے کہا آپ کا بچہ پیدا ہو تو احمد نام رکھنا، دونوں کا مادہ حمد ہے، تعریف۔ تو فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں۔ حاشر کا معنی، ماحی کا معنی مٹانے والا، یعنی میرے آنے سے اللہ تعالیٰ کفر کی طاقتوں کو مٹا دے گا، ٹھیک۔ اور میں حاشر ہوں، یعنی قیامت کے دن سب لوگوں کا حشر میرے سامنے ہوگا، جب میں مقام محمود پہ ہوں گا تو سب لوگ انتظار میں ہوں گے کہ آپ کیا سفارش کرتے ہیں، آپ کی سفارش سے، تو حاشر ہوں۔ اور میں عاقب ہوں، یعنی سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہوگا۔ تو بہرحال احمد آپ کا نام ہے۔ یہ بھی فرمایا زمین پہ میرا نام احمد ہے، آسمانوں میں مجھے احمد سے زمین میں میرا نام محمد ہے، آسمانوں میں احمد ہے۔ فرشتے احمد سے پہچانتے ہیں، زمین والے محمد سے پہچانتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں۔ فلما جاءہم بالبینات، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے کہ چلو میں اپنی نبوت پہ تم کو معجزہ بھی دکھاتا ہوں جی، تو ان کے معجزات میں سے ایک کیا تھا؟ مردے کو زندہ کر دینا۔ مردے کو کہتا ہے اللہ کے حکم سے اٹھ، مردہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ بعض پرانے مردے بھی آپ نے کھڑے کیے، بعض نئے بھی کھڑے کیے، کئی پھر مرنے اس کے بعد پھر مر گئے، کچھ ایسے ہیں کہ اس کے بعد کافی عرصے تک زندہ بھی رہے جی، ایسے بھی تھا۔ اور یعنی ان کا یہ کہ مادرزاد اندھے جو پیدائشی اندھے تھے ان کے ہاتھ مر لیتے، آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ برس کے مریض، داغ دھبے جو سفید ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ لگاتے تو
صاف ستھرا ہو جاتا تھا۔ تو یعنی جن بیماریوں کا علاج ڈاکٹروں طبیبوں کے پاس نہیں تھا کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک مارتے تو اڑتا چلا جاتا تھا۔ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، گھر میں کیا رکھا ہے، لنچ کیا کیا ہے، ڈنر کے لیے کیا رکھا ہے، یہ بتا دیتے تھے۔ یہ آپ کے خاص خاص معجزات تھے۔ تو یہ معجزات بھی لوگوں کو دکھائے کہ دیکھو میں نبی ہوں۔ لیکن جواب کیا ملا؟ قالوا ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام سے لوگوں نے معجزات مانگے، کچھ ان کے مانگے ہوئے معجزات بھی آپ نے دکھائے، جیسے چاند کا ٹکڑے ہونا، لیکن جواب کیا ملا؟ ھذا سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، پہلے لوگ بھی کرتے تھے، آپ نے بھی کر لیا، تو نہیں مانا۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب۔ اچھا یہاں ایک بات، مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب آئے، غالباً قبیلہ عامر کے، بنی عامر، تو اس نے کہا کہ میں مسلمان تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں گے؟ یعنی مسلمان ہو کر نہیں کر رہا ہوں، اپنے مذہب پر ہوں، پر ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس کو جواب دیں گے؟ آپ نے فرمایا کرو۔ اس نے کہا کہ ہر نبی کی نبوت کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، آپ کے نبی ہونے کی کیا بنیاد ہے کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ اس کی کیا بنیاد؟ تو حضور نے فرمایا میری نبوت کی ایک بنیاد نہیں، 3 بنیادیں ہیں۔ پہلی ہے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ انہوں نے برسوں پہلے میرے لیے دعا مانگی تھی بیت اللہ کی تعمیر کے وقت، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے اللہ ان مکہ والوں میں ایک عظیم الشان رسول بھیجنا جو آپ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے عمل کرا کر۔ تو میں وہی ہوں جو انہوں نے دعا مانگی تھی۔ دوسری بنیاد کہا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، جو زندگی بھر وہ خوشخبری لوگوں کو سناتے تھے میرے بعد احمد نام نبی آئے گا، میں وہی تو ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ تیسرا کہ ورویا امی، اپنی ماں کی خواب کی تعبیر بھی ہوں، کہ جب میں ماں کے شکم میں آیا تو میری ماں نے خواب دیکھا کہ ان سے ایک روشنی نکلی جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی، تو میری وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا سے کفر کی ظلمت کو مٹائیں گے اور نور اسلام کو پھیلائیں گے۔ تو فرمایا کہ میری 3 بنیادیں ہیں، میں باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، برادر عیسیٰ کی بشارت ہوں، اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا۔ فرض کرے کہ نبی نہیں ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں، جیسے مرزا قادیانی، ایسے بھی تو کئی گزرے ہیں کہ نبی نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی ہیں۔ تو یہ بڑے ظالم لوگ ہیں جو خدا پہ جھوٹ گھڑتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی جھوٹ گھڑتا ہے جو سچے نبی کی دعوت کو نہیں مانتا، وہ یدعی الی الاسلام، اس حال میں کہ اس کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ کہتے تم خدا کے رسول نہیں ہو، حالانکہ وہ خدا کا رسول ہے۔ تو اللہ کے نبی کو نبی نہ کہنا بھی جھوٹ گھڑنا ہے، جی، اور جھوٹے کو نبی کہنا بھی جھوٹ گھڑنا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے بے انصاف لوگوں کو جو اللہ پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا ان کا جھوٹ چلے گا نہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ،
یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو بجھا دیں بے افواہہم اپنے منہوں سے، یعنی اپنی پھونکوں سے۔ اللہ ایک روشنی روشن کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کا انکار کر کے گویا اس روشنی کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی روشنی کو کون بجھا سکتا ہے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جس چراغ کو اللہ جلائے وہ پھونکوں سے تھوڑا بجھتا ہے۔ تو یہ نبوت کا چراغ اللہ جلاتے ہیں، یہ چاہتے ہیں اپنی پھونک سے اس کو کہ ہم نہیں مانتے بجھا دے، نہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنی روشنی کو پورا کرنے والا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی روشنی کامیابی سے چلتی رہے، روشن کرتی، لیکن پھر بھی اللہ اپنی روشنی کو پورا کرنے والا ہے، وہ ایسا نہیں ہونے دے گا کہ اس کی روشنی کو بجھا دے۔ یعنی دنیا میں انبیاء کرام کو شہید بھی کیا گیا، لیکن کیا اسلام کی روشنی ختم ہو گئی؟ اللہ نے دوسرا نبی بھیجا، تیسرا بھیجا۔ کتنے اہل علم ہیں، اہل تقوی ہیں، قتل کیے گئے، کیا اسلام مٹ گیا؟ اللہ دوسروں کو کھڑا کر دیتا ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اہل علم کو قتل کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے قتل سے سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ دوسرا کھڑا کر دیتا ہے۔ واللہ متم نورہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ نبی اب وہ رسول غالب کر دے اس دین کو دنیا کے سارے دینوں پر، علی الدین کلہ، سب دینوں پر۔ تو مطلب ہے کہ اسلام دنیا میں دبنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ابھرنے کے لیے آیا ہے، دبانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام دبانے کے لیے آیا ہے، دبنے کے لیے نہیں آیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ اسلام غالب ہو اور ہمارے مذہب دبے رہیں، اگرچہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ یہ دبائے ہمارے مذاہب کو، لیکن اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ اس کا دین سب دینوں پہ غالب رہے۔ اب غلبہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قوت کا غلبہ، سیاست کا غلبہ، ایک دلائل کا غلبہ۔ دلیل سے ایک چیز مضبوط، سو یہ غلبہ تو اسلام کو ہر زمانے میں رہا ہے کہ دلیل کے ذریعے سے اس دین کو کوئی دبا نہیں سکا، اور جب بھی دوسرے دین والوں سے مقابلہ ہوا تو یہی غالب آئے۔ بڑے بڑے فلاسفہ ہمارے دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے دوسرے مذاہب والوں سے مقابلے کیے، مناظرے کیے، غالب آئے۔ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کو شکست ہوئی ہو، یہودیت کے، ہندو مت کے، کسی کے مقابلے میں نہیں۔ جب بھی آمنا سامنا ہوا اسلام کو غلبہ ہوا۔ جب ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت تھی تو انہوں نے بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ عیسائیت سب سے غالب دین ہو، کیونکہ اقتدار ان کے پاس تھا۔ غالب دین، بڑے بڑے پادری جانے بجا منگوائے ہندوستان میں، انہوں نے بڑی تبلیغ کی اور بڑے مناظرے اور مقابلے کیے۔ ایک بڑا مشہور مقابلہ ہے شاہ جہان پور میں ہوا، شاہ جہان پور میں، یعنی اس میں عیسائیوں نے تمام انڈیا میں جتنے مذاہب تھے سب مذاہب والوں کو دعوت دی کہ وہ اپنے اپنے مذہب کی سچائی کو بیان کریں۔ سب لوگ گئے، انہوں نے اپنے اپنے مذاہب کی سچائی بیان کی، اور ہماری طرف سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، بالکل سیدھے سادے عالم تھے وہ، اگر چلتے پھرتے ہو نظر آتے تو ان کو کوئی مولوی نہیں سمجھتا تھا،
یعنی اتنے سادہ منش تھے لیکن علم کے سمندر تھے وہ، ان کی طرف سے وہ گئے۔ سب نے اپنے اپنے تقریریں کی اور اپنے مذاہب کی سچائی بیان کی۔ آخر میں مولانا نے ایسی دلیل سے اسلام کو سچا ثابت کیا کہ سارے مبہوت ہو گئے۔ وہ سب بیانات شائع بھی ہوئے تھا، پتہ نہیں اب ہوں گے نہ ہوں گے۔ اس کا نام تھا مباحثہ شاہ جہان پوری، مباحثہ شاہ جہان پوری۔ تو مطلب کہ حالانکہ مسلمان بہت مقہور تھے، اس کے مقابلے میں ہندو زیادہ اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے، یہ کافروں نے، عیسائیوں نے، لیکن دلائل کے مقابلے میں ہار گئے۔ اسی طرح میلہ خدا شناسی بھی ہوا تھا، میلہ خدا شناسی۔ تو یہ بڑے بھاری بھرکم موضوعات ہیں، لیکن مسلمان ماشاءاللہ جیتتے رہا جگہ۔ تو دلائل کے لحاظ سے میں نے کہا اسلام آج بھی دنیا کا سب سے غالب دین ہے۔ جہاں تک سیاست کی بات ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں شرط لگائی ہے کہ سیاسی غلبہ مسلمانوں کو جب حاصل ہوگا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب یہ خالص میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ میں ظاہری غلبہ بھی ان کو دے دوں گا۔ لیکن آج اس لحاظ سے ہم ڈاواں ڈول ہیں، اس لحاظ سے ڈاواں ڈول ہیں، اس لیے ہم دبے ہوئے ہیں، اور دبے ہوئے اتنے ہیں کہ ساری قوموں سے زیادہ دبے ہوئے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں اسلام کو سیاسی غلبہ بھی دیا۔ 650 سال مسلمانوں نے اقتدار میں آ کر ایسا کام کیا کہ دنیا کی کوئی ان کے سامنے سر اٹھانے والا نہیں تھا۔ 650 سال۔ اس کے بعد پھر زوال آ گیا، زوال آیا، اور وہ زوال اب تک چلا آ رہا ہے اور نہ معلوم کب تک چلے گا۔ لیکن آخر زمانے میں پھر ہمارا ایک دور آئے گا غلبے کا، اور وہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے، اور دنیا میں عدل و انصاف کا دور ہوگا۔ اسلام کے سوا کوئی مذہب باقی نہیں بچے گا، سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، نیکی ہی نیکی ہوگی، خیر و برکت ہوگی۔ تو مطلب کہ اول دور آخر دور یہ تو طے شدہ ہے، اول دور ہو چکا، آخر دور ہوگا۔ بیچ کے ادوار میں چونکہ وہ شرط نہیں پوری ہو رہی، اس لیے ہم اقتدار میں نہیں ہیں، اور جو ہے وہ نامی کا اقتدار ہے، اس کو اقتدار نہیں کہتے، وہ دوسروں کے اشاروں سے بنتے بگڑتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ یہ بات ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کیا تمہیں بتاؤں ایسی تجارت، ایسا بزنس جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے؟ کہ یہ بزنس تو عارضی ہے، یہاں کا اوپر نیچے ہونا، کامیاب ناکام ہونا، جی یہ تو عارضی باتیں ہیں۔ مستقل طور پر ایک ایسا بزنس نہ بتائیں کہ جو عذاب علیم سے بچائے، کیونکہ عذاب علیم سے بچ گیا بس وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اور وہ بزنس کیا ہے؟ وہ روپے پیسے کا بزنس نہیں ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اس میں دو چیزیں، نمبر ایک اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ کی ذات و صفات پر مکمل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو شرائط ہیں رسالت کی، ان پر ایمان لاؤ۔ دوسری چیز وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ دو کام تو دل کے ہیں، ایمان تو دل میں ہوتا ہے۔ عملی طور پہ جہاد کرو تم اللہ کے راستے میں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں اور جانوں سے۔ تو جہاد کا معنی کوئی صرف خالی لڑنا ہی نہیں ہے،
لڑنے کی نوبت آئے تو لڑو بھی، لیکن جہاد کا معنی ہے اپنی پوری توانائی، کوشش، جسمانی بھی مالی بھی دین کے لیے خرچ کرو، دین پہ لگاؤ، یہ ہے جہاد۔ یہ ہر وقت ہو سکتا ہے کیونکہ دین کے تقاضے تو ہر وقت ہیں، تو دین کے تقاضوں پر جان اور مال لگاؤ۔ اسی میں آتا ہے جب دشمن تمہارا رستہ روکے تو رکو نہیں، جان مال کی بازی لگا کر اس کو رستے سے ہٹاؤ اور بڑھتے چلے جاؤ۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، یہی کام تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بات یہی ہے۔ لیکن تم اگر ایسا نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ تم اس کی حقیقت کو جانتے نہیں ہو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، پہلی بات یہ کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ دونوں عمل ایسے ہیں جن سے گناہ معاف کر دے گا۔ اور دوسری بات، یدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، مرنے کے بعد اللہ تم کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ومساکن طیبہ، اور پاکیزہ گھروں میں داخل کرے گا، جنت کے گھروں میں۔ فی جنات عدن، وہ گھر کہاں ہوں گے؟ بسیرے کے جنتوں میں، بسیرے والے باغوں میں، یعنی باغوں ہی میں وہ مساکن گھر بھی ہوں گے پاکیزہ۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے کہ آدمی مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے، ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی جی۔ لیکن یہ چیز تم دیکھو گے تو کہو گے یہ تو ادھار ہے، ہمیں تو کوئی نقد فائدہ چاہیے۔ تو اللہ فرماتا نقد بھی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَا، اور ایک اور چیز بھی تم کو ایمان اور جہاد کے صلے میں ملے گی جس کو تم پسند بھی کرتے ہو، نقد ہے، وہ ادھار نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریب زمانے میں جلد ہی دشمن پر فتح حاصل کرنا، دنیا کا اقتدار جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ بھی اس کے نتیجے میں ملے گی۔ ٹھیک، کس کے نتیجے میں؟ یعنی ایمان اور جہاد کے صلے میں وہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو مطلب دنیا کا فائدہ بھی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، اور آخرت کا دائمی فائدہ بھی ہے۔ وبشر المؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک خاص بات، خاص ارشاد فرماتے ہیں، اور ہمیں چکنا ہو کر سننا چاہیے۔ خطاب ہو رہا ہے ہم سے خطاب ہو رہا ہے۔ جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ہو تو آدمی کو یہ اللہ کا ہم سے خطاب ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ ان ایمان والوں کے لیے تھا، ہمیں ہو رہا ہے، ہمارے بعد جو مسلمانوں کے ان کو ہوگا۔ تو یہ خاص حکم ہے، اس کی طرف خاص توجہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یہ خطاب آیا۔ اب یہ خطاب قرآن مجید میں ہر وقت موجود ہے، تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اور یہی عربی میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا کہا کیا پڑھا۔ اگر یہی لفظ کسی کو کہا جائے، جیسے کہا جائے اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ویسے اپنی زبان میں، اپنی لینگویج میں کسی کو آپ کہیں بھائی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، چلے جائیں گے۔ یہاں تو چونکہ سمجھتے نہیں تو پڑھ لیتے ہیں، اپنی زبان میں کہو سمجھ جائیں گے، ادھر سے نکال کے چلے جائیں گے۔ کسی کو بھی کہیں آج کی دنیا میں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کا مددگار بنے، کسی کے لیے، الا ماشاء اللہ کوئی اکا دکا لوگ ہوتے ہیں۔
تو حکم یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. کیسے بن جاؤ؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، اسی طرح بن جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے مخلص ساتھیوں سے کہا تھا. حواری کہتے ہیں مخلص ساتھیوں. من انصاری اللہ، کہ میں اکیلا ہوں، یہودی تنگ کرتے ہیں، یہودی نہیں مانتے مجھے، تم میں سے کوئی آدمی ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے، میرا ساتھی بن جائے اس کام کے لیے. یعنی پبلک تو مخالف ہے، یہودی سب مخالف ہیں، اسرائیلی سب مخالف ہیں، تو کیا کوئی مخلص ساتھی ہے جو دین کے کام میں میرا مددگار ہو؟ انہوں نے بھی ایک پکار لگائی تھی، یعنی یہ مانگے تھے انصاری مددگار. تو جواب کدھر سے آیا؟ قال الحواریون، جو ان کے مخلص ساتھی ہوئے، ابھی پہلے نہیں تھے، اس پکار کے بعد جنہوں نے اس پہ لبیک کہا، اس کو قبول کیا، وہ حواری ہیں. ان حواریین نے کہا، یہ 12 آدمی تھے، کوئی بہت زیادہ طاقتور لوگ نہیں تھے، کچھ دھوبی تھے، کچھ معمولی کام کرنے والے تھے، کچھ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑنے والے تھے. تو جب ان کو جا کر پکارا کہ بھئی یہ مچھلیاں کب تک پکڑو گے، میری مدد کرو گے دین کے بارے میں، کپڑے کب دھو گے، گناہوں کے دھونے کا سبق مجھ سے کوئی سیکھے گا؟ تو یہ صرف 12 آدمی تھے مختلف قسم کے. انہوں نے لبیک کہی کہ ہم دین کے بارے میں، نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، اے اللہ کے نبی اگر ہماری مدد چاہیے ہم حاضر ہیں. تو یہ تھوڑی سی جماعت تھی پر مخلص جانثار تھے. انہوں نے ان کی دعوت پہ لبیک کی اور ان کا ساتھ دیا، اور ان کی زندگی میں بھی دین کی تبلیغ کرتے ہیں. ان کی وفات کے بعد، ان آسمانوں پہ جانے کے بعد بھی جہاں جہاں گئے سخت ستائے بھی گئے، تکالیف بھی پہنچائی گئی، لیکن انہوں نے باقاعدہ عیسائیت کا پرچار کیا، صحیح اور پھیلایا. بعد میں جانے کے بعد کوئی 70 سال کے بعد عیسائیت میں بھی فرقے پیدا ہو گئے، وہ الگ بات ہے. لیکن بہرحال شروع میں 12 آدمیوں کی محنت سے عیسائیت کا پودا لگا اور پھلا پھولا. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ایمان لے آئی. وکفرت طائفہ، ایک جماعت نے انکاری کیا، آخر تک منکر رہے. یعنی دو پارٹیاں ہوئی، ٹھیک، ایک ایمان والے ایک غیر مومن. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، اگرچہ وہ تھوڑے سے تھے پر ہم نے ان کی مدد کی. فاصبحوا ظاہرین، تو ہماری مدد سے وہ غالب آ گئے دوسروں پر، غالب آ گئے کفار پارٹی پر. اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا گیا، اور چل پڑنے کے بعد میں نے کہا 70 سال تک عیسائیت ٹھیک اپنے رستے پہ چلتی رہی. پھر ایک منافق ٹائپ کا آدمی جو یہودی تھا کٹر، وہ اس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ لیا، اندر سے وہ وہی تھا لیکن باہر سے کہا میں بھی عیسائی ہوں، اور میں تو ڈائریکٹلی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی ہے، مجھے تو آسمان سے انہوں نے پکارا تھا فلاں فلاں. تو وہ بیچ میں داخل ہو کر اس نے عیسائیت کے بکھرے کر دیے، ٹکڑے کر دیے، 3 حصے بنا دیے، نستوری، یعقوبی وغیرہ. جی، کسی کو کہا کہ یہ خدا کا بیٹا تھا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے. کسی کو جا کر کہا نہیں، وہ خدا خود آیا تھا انسانی شکل میں اور کام کر کے واپس چلا گیا. کسی کو نے کہا کہ نہیں، خدا 3 ہیں، ایک وہ اوپر والا خدا ہے، ایک یہ تھا جی، اور ایک ان کی ماں ہے، بعض کہتے ہیں ایک جبریل امین ہے. تو یوں عیسائیت کو بکھیر دیا گیا، اور اس کے بعد جو اس کا حشر ہے آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کئی فرقے اس کے اندر. تو یہاں اس میں دعوت دی کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، جیسے
عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پہ حواریوں نے لبیک کی، تم بھی لبیک کہو، لیکن میں نے کہا ہم تو اس معاملے میں گونگے ہیں، سنتے ہی نہیں، بولتے ہی نہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔